قلب عرفان میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے علم، اچھی باتوں اور روحانی ہدایت کا سفر ہے۔ دل کو سکون اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں۔ یہ بھی دیکھیے مسلم شریف میں حدیث آتی، ان کا کیا لیٹے ہوئے ہیں حضرت ام سلیم کے گھر میں، گرمیوں کے دن ہے، پسینہ مبارک آیا، چمڑے کا بستر تھا، بھیگ گیا۔ وہ آئیں، جب انہوں نے پسینہ مبارک دیکھا تو شیشی لے کر وہ چمڑے سے نچوڑ کر پسینہ شیشیوں میں بھرنے لگے۔ اب یہ رنگ بھی دیکھا نا آپ نے، اس کا بھی، یعنی اس کا تصور دین کیا تھا، آپ سمجھ گئے۔ بقیہ عاشقوں کا بھی تصور دین دیکھیں۔ یہ جو میں نے کہی، یہ جو محفل ہوئی، یہ جو آپ حضور کے عشق کے تذکرے سنتے رہے، حسن و جمال کے تذکرے سنتے رہے اور ایمانی لذتوں اور کیفیتوں کو سنتے رہے، کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے، یہ آپ نے گھڑ لی نہیں، میں بتاتا ہوں یہ کب سے چلی آ رہی یہ باتیں۔ یہ صحابہ کرام کے طرز عمل کے 2-3 نمونے بتا دیتا ہوں، خود فیصلہ کر لیں کہ یہ جوڑ ان سے ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ چمڑے سے پسینہ نچوڑ کے شیشی میں ڈال رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کہیں قرآن میں یہ حکم آیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہوں لوگوں کہ اس کے پسینے سنبھال کے رکھا کرو شیشیوں میں۔ کہیں حدیث میں حکم آیا حضور نے فرمایا میرے پسینے سنبھالا کرو؟ تو قرآن و حدیث کا حکم تو نہیں ہے، مگر وہ صحابیہ کس نسبت سے آقا کے پسینے کو سنبھال رہی۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھل گئی، جاگے، پوچھا یا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا نرجو برکتہ لسبیاننا، ہم آپ کا پسینہ مبارک جوڑ رہی ہیں، ہمارے بچے بیمار ہوں گے تو اس سے برکت ہوگی، ہم گھروں میں لگائیں گے، بچیوں کی شادیاں ہوں گی یہ لگائیں گے، ہم اس پسینہ پاک سے برکتیں لیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے سنا فرمایا اصبتے، تم نے صحیح کیا۔ اب یہ جو حدیث صحیح ہے، میں تو کس سے کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی لیلا مجنو کی کہانی، کوئی ہیر رانجھا یا کوئی سیف الملوک کا حوالہ نہیں، میں تو بخاری مسلم کے دے رہا ہوں۔ یہ جو عمل تھا صحابہ کرام کا، حضور کا فرمانا سب تھے، تو نے درست کیا۔ بولیے یہ فکری اور ذہنی تعلق ہے یا قلبی اور عشقی تعلق ہے؟ جہاں پسینے سنبھالے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور مقام پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز وضو کیا، چمڑے کے ایک خیمہ تھا، اس میں آرام فرما تھے، وضو فرمایا اور فارغ ہوئے تو جو وضو کا پانی تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر خیمے سے باہر حضور کا بچا ہوا وضو کا پانی، استعمال شدہ پانی لے کے کھڑے ہو گئے۔ اور حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ صحابہ کرام لپ کے، ان میں ابو بکر عمر بھی تھے، عثمان و علی بھی تھے، سب صحابہ تھے، اس آقا کے استعمال شدہ وضو کے پانی کی طرف لپ کے اور ایک ایک قطرے کے لیے ٹوٹتے تھے، کانو یبتدرون الیہ، ایسے لگتا تھا کہ کہیں آپس میں مقاتلہ نہ کر دیں۔ فمن اصاب منہ شیئا تمسح بہ فمن لم یصب منہ شیئا اخذ من بلل ید صاحبہ، تو ہر ایک کو اگر ایک قطرہ بھی اس پانی کا مل گیا وہ بھی لے کر اس نے چہرے اور سینے پر مل لیا، اور جس کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ ملا اس نے اپنے دوسرے دوست کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ لیے تاکہ تری بھی لے کر سینے سے مل لوں۔ بولیے یہ جو رشتہ تھا اور یہ جو عمل ہو رہا تھا، یہ عمل فکر و ذہن کی نسبت کی پیداوار تھا یا عشق و ادب کے ذہن کی پیداوار تھی؟ یہ رشتہ عشقی تھا، آج جسے غیر اہم سمجھ کے دین سے نکالا جا رہا ہے۔ اور آخری چیز جو اسی باب میں کہنا چاہتا ہوں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلک، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، حجام آیا، اس نے حضور علیہ السلام کی حجامت مبارک بنائی، آقا کی مبارک حجامت بنائی۔ قربان جائیں حجام تیرے اوزاروں پر، تیرے نصیبوں پر، تیرے نصیبوں پر کہ حضور کی زلفیں کاٹتا تھا، نصیب کی بات۔ حجامت بنائی اور پھر منہ مبارک جو کٹے ریش مبارک سے، زلفوں سے، حدیث پاک کے لفظ ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام وَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ، جب آقا حجامت سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے حجام کو گھیرے میں لے لیا، اس طرح گھیرا ڈال لیا جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، ارد گرد گھیرے میں آ گئے اور لپک کر ایک ایک منہ مبارک لینے لگے۔ فرمایا ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیا، سنبھال کے رکھ لیا۔ اور حضرت ابو طلحہ بخاری شریف میں فرماتے ہیں پہلے خوش نصیب ہیں جن کو حضور کا منہ مبارک ملا۔
اور خالد بن ولید جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بال کو منہ مبارک کو ٹوپی میں سی کے رکھتے. کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں سے آقا کے منہ مبارک کو رکھتی, کوئی بیمار ہو جاتا پریشان ہوتا ان کے گھر آتی, وہ بال مبارک کو پانی میں ڈبو دیتی, لوگ پیتے شفا یاب ہو جاتے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو صحابہ کرام کے عمل تھے, کیا یہ ہم نے تو نہیں گھڑے یہ واقعات, یہ جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اور اسوہ صحابہ تھا, یہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے ایک عشقی, قلبی, حبی اور روحانی تعلق کی دلیل بنتا ہے. تو یہ تعلق یہ چاہتا تھا, وارفتگی چاہتا تھا, عمل کا تعلق عمل چاہتا تھا, فکر و عقیدہ کا تعلق فکری نظریاتی نسبت چاہتا تھا. آج امت مسلمہ کے دلوں سے اور نوجوان نسلوں کے دلوں سے اس مادیت کے دور میں یہ جو عشقی اور روحانی تعلق تھا ادبی, یہ نکالا جا رہا ہے. یہ محافل اس لیے ضروری ہیں تاکہ اس سے عشق کے سبق کی یاد تازہ ہوتی رہے, عشق و ایمان کے سبق کی یاد تازہ ہوتی رہے. آخر پہ نصیحت کا جو کلمہ ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو. حدیث, اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو. ہماری ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں گنبد خضرا میں آقا علیہ السلام صبح و شام تکتے ہیں کہ میری امت کے کون کون سے والدین ہیں. وہ والدین ہیں جو میرے اس فرمان کی پیروی میں اپنی اولادوں کو میری محبت سکھا رہے ہیں, اور کون سے وہ ہیں جو ان کو بس زمانے کی ہوا پر آزاد چھوڑے ہوئے ہیں اور وقت گزرتا جا رہا ہے اور اولادوں کو میری محبت کا درس نہیں دے رہے. اپنا تو آپ اچھا کر کے چلے جائیں گے, مگر دیکھیے بعد میں ہماری اولاد و نسلوں کا کیا ہوگا. تو کلمہ نصیحت یہ ہے کہ یہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق خود بھی بار بار پڑھیں, سیکھیں, یاد کریں اور اولادوں کو یہ سبق منتقل کریں, تاکہ اس زمانے میں حضور کی عشق اور محبت کی نسبت والا ایمان زندہ و سلامت بھی رہے اور اگلی نسلوں کو منتقل بھی ہو سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے حال کی بہتری فرمائے. اور آخر یہ کہ یہ ساری نسبت اور فیض تنہا رہ کر نصیب نہیں ہوتے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ایک ٹہنی ہو نا, ٹہنی ہری بھری پتوں والی, اس کو درخت سے کاٹ کر زمین پر رکھ دیں, دوسرے دن صبح دیکھیں خشک ہو جائے گی, مر جائیں گے پتے, جل جائے گی. اس لیے کہ وہ ٹہنی از خود تو سرسبز تھی, اگر درخت کے ساتھ لگی رہتی تو تری کا فیض اس کو بھی ملتا رہتا, خود بھی ہری بھری رہتی, پتے بھی سلامت رہتے. جب درخت سے کٹ گئی تو تنہا اپنی زندگی بھی برقرار نہ رکھ سکی, پھل کیا لگنا تھا. بالکل یہ جو نیک نسبتیں ہوتی ہیں, جیسے تحریک منہاج القرآن, اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی ایک نیک سلسلہ عطا کیا, عشقی اور ایمانی پیغام کا ایک درخت اللہ نے اس دور میں اگایا جو سایہ دار درخت بن رہا ہے اور لوگوں کو لمحہ لمحہ اس عشقی ایمان کے درس دے رہا ہے. تو کس نسبت سے متصل ہونا چاہیے. ایک ایک انسان کی حیثیت ایک ٹہنی کی ہے, بلکہ پتے کی ہے. پتا ٹہنی سے ملا ہے, ٹہنی درخت کے تنے سے ملی ہے, تو درخت سے پیوستہ رہیں گے تو وہ جو فیض ہے آقا علیہ السلام کا, دین کا, ایمان کا, عشق و محبت کا, وہ تری بن کر آپ کو, ٹہنیوں کو, پتوں کو سرسبز و شاداب رکھے گا. اور کٹ کے گھروں میں بیٹھ رہیں گے تو تنہا ٹہنی اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتی. اسی طرح تنہا مسلمان اس نسبت سے جڑے رہے بغیر اپنے ایمان کی کیفیت کو سلامت نہیں رکھ سکتا. چونکہ صبح و شام دیکھیے دکان پر گئے, سارا دن کاروبار کیا, رات کو آئے تو خاندانی گھریلو مصروفیات میں, کبھی شادی بیاہ, زندگی کا لمحہ لمحہ تو دنیا میں بیت رہا ہے. ارد گرد جھوٹ کا ماحول ہے, دنیا پرستی کا ماحول ہے, ہر طرف برائی اور بدی کے ماحول نے گھیر رکھا ہے. رسم و رواج میں بدی, گھر کے اندر ماحول میں بدی, باہر مارکیٹ میں بدی, کہیں جھوٹ, کہیں دجل, کہیں فریب. سارا ماحول تو ایمان کو مردہ کرنے والا ہے, ایمان کو مردہ کرنے والا ہے. تو بتائیے اتنا ایمان کو مردہ کرنے والا ماحول جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس ماحول میں تنہا ایک مسلمان اس ماحول میں رہ کر جس کا ایمان خود اتنا طاقتور نہیں کہ وہ عشق کی سیرابی برقرار رکھ سکے, وہ تنہا اس ماحول میں رہ کر کٹ کر کیسے بچا رکھے گا. نتیجتاً رفتہ رفتہ ایمانی کیفیتیں کمزور ہوتی گئی ہیں, ہوتی جا رہی ہیں, ہوتی جائیں گی. ان کو بچانے کا ایک ہی سبیل ہے کہ اس سلسلے کو, ربط کو
تعلق کو برقرار رکھا جائے کہ اگر ہر روز نہیں تو کم سے کم 7 دن بعد جمعہ کے دن، کبھی جمعرات کے دن اس مرکز سے جہاں سے تری مل رہی ہے وہاں جانا تو نصیب ہو، تاکہ 7 دن بعد جا کر اتنا کچھ فیڈ بیک مٹیریل اور اپنے دیے میں تیل ڈلوا آئے کہ اس کی لو 7 دن چلتی رہے۔ جب 6 دن بعد ٹمٹمانے لگے، وہ جو کوچو بازار اور کاروبار و تجارت کی وجہ سے ٹمٹمانے لگے، 7ویں دن پھر مرکز پہ آ جائیں، تھوڑا اور تیل ڈلوا آئے۔ یہ جو ایک ربط ہوگا یہ آپ کے اور ہم سب کے ایمان کو زندہ و سلامت رکھے گا اور گھروں میں بھی ایمان کا ماحول پیدا کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس امر کی اہمیت کی معرفت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔